اچھا، تو آج کے اس تجزیاتی جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ مینوفیکچرنگ کی درستگی یا پریسیجن کا ارتقاء کیسے ہوا، اور سب سے اہم بات، یہ جدید ٹیکنالوجی آج کے ماحولیاتی بحران کو حل کرنے میں کیا کمال کر رہی ہے۔ بھاری مشینری، جسے کبھی ہم صرف دھوئیں اور آلودگی کی علامت سمجھتے تھے، اب بالکل بدل چکی ہے۔ یہ اب پائیداری اور زبردست جدت کا مرکز بنتی جا رہی ہے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ آج ہم دوسری جنگ عظیم کے بعد کے میکینیکل دور سے کہانی شروع کریں گے۔ بھاری مشینری کے ماحولیاتی اثرات دیکھیں گے، اور پھر سرکولر اکانومی اور الیکٹرک مشینری سے ہوتے ہوئے سال 2025 کی سمارٹ مینوفیکچرنگ تک پہنچیں گے۔ باب پہلا، CNC کا آغاز۔ یہ ارتقاء صرف لوہے اور مشینوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مینوفیکچرنگ میں انتہائی درستگی آخر اتنی اہم کیوں ہے۔ 1940 کی دہائی میں جان ڈی پارسنس اور MIT نے ہیلی کاپٹر کے بلیڈز بنانے کے لیے جو کام کیا نا، وہ واقعی اس انقلاب کا نقطۂ آغاز تھا۔ ذرا سوچیں، ان کے ان پنچڈ کارڈ سے لے کر آج کی موجودہ جدید 5 ایکسز اور مصنوعی ذہانت والی مشینوں تک، ٹیکنالوجی نے پیچیدہ ترین حصے بنانے میں کیا کمال کا سفر طے کیا ہے۔ CNC مشینوں کا سب سے بڑا جادو یہ تھا کہ انہوں نے انسانی غلطی کے امکان کو بالکل ختم کر دیا۔ ڈیجیٹل CAD ماڈلز کو بالکل ویسے ہی حقیقی شکل میں ڈھالنا، اور وہ بھی بار بار 100% درستگی کے ساتھ۔ یعنی اب ایسی پیچیدہ ہندسی شکلیں بنانا ممکن ہو گیا جو پہلے ناممکن تھی، اور غلط کٹائی کی وجہ سے جو مواد ضائع ہوتا تھا وہ تقریباً ختم ہو کر رہ گیا۔ باب دوسرا، بھاری مشینری کی ماحولیاتی قیمت۔ اب درستگی کے اس چھوٹے سے پہلو سے نکل کر ذرا بڑی تصویر پر نظر ڈالتے ہیں۔ 37%، یہ نمبر واقعی چونکا دینے والا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو صرف اور صرف تعمیراتی سیکٹر دنیا بھر میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں ڈال رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب بھی کوئی فلک بوس عمارت یا لمبی سڑک بنتی ہے تو اس کے پیچھے چلنے والی بھاری مشینری ہمارے ماحول پر ایک بہت بہت بڑا بوجھ ڈال رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں جو بات واقعی سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ 90% کا یہ ہنسا دراصل ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر روایتی ڈیزل کی جگہ ہائیڈرو ٹریٹڈ ویجیٹیبل آئل یعنی HVO جیسے متبادل ایندھن استعمال کیے جائیں تو کاربن کے اخراج میں فوراً 90% تک کمی لائی جا سکتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسے موجودہ انجنوں میں بھی بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک پوشیدہ قیمت بھی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صرف 1 ٹن سٹیل بنانے کے لیے فضا میں 1.8 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جب ایک نئی بھاری مشین فیکٹری سے بن کر نکلتی ہے نا، تو وہ اپنا پہلا کام شروع کرنے سے پہلے ہی ماحولیات میں بہت بڑی آلودگی کا اضافہ کر چکی ہوتی ہے۔ ان سارے ہوشربا اعداد و شمار کو دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آنا بالکل لازمی ہے۔ ہم اپنے حال کو تباہ کیے بغیر مستقبل کی تعمیر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل وہ مقام ہے جو ہمیں مسئلے سے نکال کر ان جدید حلوں کی طرف لے جاتا ہے جن کی ہمیں اشد ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے تعمیر بھی کرنی ہے اور اپنی اس اکلوتی زمین کو بھی بچانا ہے۔ باب تیسرا، درستگی سے کچرے میں کمی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے آپس میں جڑتی ہیں۔ جدید CNC ورک فلو کے یہ چاروں مراحل بہت کمال کے ہیں۔ ڈیجیٹل ڈیزائن بننے کے بعد مشین چلنے سے پہلے ہی کیم سیمولیشن کے ذریعے اس پورے عمل کو اسکرین پر جانچ لیا جاتا ہے۔ نتیجہ، کٹائی اتنی درست ہوتی ہے کہ دوبارہ کام کرنے کی یعنی ری ورک کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب ایک چیز پہلی بار میں ہی پرفیکٹ کٹ جائے تو خام مال کا ضیاع خود بخود صفر ہو جاتا ہے۔ باب چوتھا، سرکولر اکانومی اور دوبارہ استعمال۔ سرکولر اکانومی دراصل ایک ایسا ماڈل ہے جہاں ہم وسائل کو ایک دائرے میں مسلسل استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل اس CNC مشین کی طرح ہے جو ایک بے عیب پرفیکٹ دائرہ کاٹتی ہے، یعنی مصنوعات کو استعمال کے بعد کوڑے میں نہیں پھینکا جاتا، بلکہ انہیں کارآمد بنایا جاتا ہے، ریفربش کیا جاتا ہے اور دوبارہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کا موازنہ ہم پرانے لینئر یا سیدھے ماڈل سے کر سکتے ہیں، جس کا سیدھا سا اصول تھا: بناؤ، استعمال کرو اور پھینک دو۔ ایک بہت عام سی غلط فہمی ہے کہ پرانی مشینیں کسی کام کی نہیں رہتی۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر ایک پرانی مشین کو تکنیکی طور پر اچھے سے ریکنڈیشن کر لیا جائے تو یہ نہ صرف شاندار کام کرتی ہے بلکہ اس تمام نئے کاربن کے اخراج کو بھی روک لیتی ہے جو ایک بالکل نئی مشین بنانے کے دوران پیدا ہونا تھا۔ باب پانچواں، سبز اور الیکٹرک مشینری۔ اور یہ تقابل بہت ہی شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ الیکٹرک اور ہائیڈروجن ٹیکنالوجیز ہر لحاظ سے روایتی ڈیزل کو کتنی تیزی سے پیچھے چھوڑ رہی ہیں۔ الیکٹرک اور ہائیڈروجن میں ٹیل پائپ ایمیشنز یعنی دم کا دھواں بالکل صفر ہے۔ انہیں چلانے کا خرچہ بھی کم ہے اور شور تو بالکل نہ آنے کے برابر۔ ذرا سوچیں، تعمیراتی سائٹس آلودگی سے پاک اور بالکل پرسکون،
कितना ज़बरदस्त ख्याल है। एक बहुत बड़ी और अमली हकीकत यह है कि माहौल दोस्त तरीकों को अपनाने से ईंधन और कचरे में कमी आती है, जिससे तवील मुद्दती बचत होती है। ये उस पुरानी सोच को बिल्कुल गलत साबित करता है कि माहौल का ख्याल रखना कारोबार के लिए एक माली बोझ है। बिल्कुल नहीं। सब्ज मशीनरी दरअसल तवील मुद्दत मुनाफे को बढ़ाती है। पायदारी अब सिर्फ कोई जज्बाती माहौलियाती नारा नहीं रहा, बल्कि ये एक इंतहाई ज़बरदस्त कारोबारी फैसला बन चुका है। बाब छठा और आखिरी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का मुस्तकबिल। अब हम जिस टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं, स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये तो वाकई एक गेम चेंजर है। ये सिर्फ कोई आम मशीनें नहीं हैं, बल्कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेंसर्स पर मबनी ऐसे ज़हीन नेटवर्क्स हैं जो खुदकार तरीके से पूरे के पूरे सनती यूनिट की तवानाई पर नज़र रखते हैं। ये वहाँ बिजली फराहम करते हैं जहाँ ज़रूरत हो और फारिग पड़ी मशीनों में ज़ाया होने वाली तवानाई को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। साल 2025 के ये रुझानात वाकई हैरत अंगेज हैं। ज़रा गौर करें, मसनूई ज़हानत अब मशीनों की खराबी की पेशगोई पहले से कर रही है। लाइव मॉनिटरिंग के लिए IoT सेंसर्स मौजूद हैं और खुदकार आलात इंसानी गलतियों को मुकम्मल सिफर पर ला रहे हैं। सॉफ्टवेयर, मसनूई ज़हानत और जदीद हार्डवेयर का ये ज़बरदस्त मिलाप आखिरकार एक इंतहाई साफ सुथरा और हद से ज़्यादा मौसर सनती मुस्तकबिल तख्लीक कर रहा है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि रिवायती तरीकों के मुकाबले में अगर जदीद और सब्ज तरीकों पर अमल किया जाए तो रोज़मर्रा के ऑपरेटिंग इखराजात में 60% तक की हैरानकन कमी लाई जा सकती है। 60%! ये तो कारोबार के लिए भी और हमारे सियारे के लिए भी एक बेमिसाल कामयाबी है, जिसे हम वाकई एक ज़बरदस्त वन विन सिचुएशन कह सकते हैं। आज की इस शानदार बहस के बाद ये आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल हमारे सामने उभरता है, क्या हम अपने आने वाले कल की तामीर के लिए माजी की इस शानदार दुरुस्तगी और मुस्तकबिल की इस माहौल दोस्त पायदारी को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? हमें उम्मीद है कि इस तज्जियाती पेशकश ने हक़ाइक़ के साथ साथ एक नया और रोशन ज़ाविया भी दिया होगा, क्योंकि सीखने और आगे बढ़ने का ये सफ़र रुकना नहीं चाहिए। हमारे साथ इस तज्जियाती सफ़र में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया।